بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں الوہاب جل جلالہ کے واسطے سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ نمبر 1، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ امام بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے درخواست کی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اور اولاد میں کثرت عطا فرمائیے۔ اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الوہاب جل جلالہ ہدایت دو کاموں پر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، انسان گناہ چھوڑنے اور نیکی کرنے کی حد الوسیع پوری کوشش کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگے۔ ان دو کاموں کے بغیر آدمی یہ چاہے کہ کوئی فرشتہ آئے اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے گناہوں سے بچا لے، فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھا کر مصلی پر کھڑا کر دے، یا کسی بزرگ شیخ کی صرف توجہ سے بری عادات چھوٹ جائیں، تو یہ خیال غلط ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے، ان کے فیض سے کوئی کافر کافر نہ رہتا، کوئی مشرک مشرک نہ رہتا، کوئی منافق منافق نہ رہتا۔ انسان اگر ہدایت کے لیے قدم نہ بڑھائے اور سچی دعا نہ مانگے تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جیسے عظیم پیغمبر کے گھر میں پلنے والا اور بچپن سے جوانی تک ان کے پر اثر واز سننے والا ان کا حقیقی بیٹا بھی گمراہی سے نہیں نکل سکا۔ اس لیے اپنی طاقت استعمال کرنی ہوگی، خواہشات کو کچلنا ہوگا، عزم و ہمت سے کام لینا ہوگا، الوہاب جل جلالہ سے دعائیں مانگیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مفہوم ہے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کی بخشش بے انتہا ہے۔ یہ دعا بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہدایت ملنے کے بعد گمراہی اختیار کر لی اور گمراہ فرقوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے اور ایمان اور ہدایت کھو بیٹھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو یہ دعا مانگتے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ کی رحمت کا سوالی ہوں۔ اے اللہ، مجھے علم میں ترقی عطا فرمائیے، اور آپ نے جو مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد میرے دل میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دیجیے، اور خاص اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرمائیے۔ بے شک آپ کی رحمت، بے شک آپ کی اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کی بخشش بے انتہا ہے۔ دعا کے شروع کرنے سے پہلے اہم اور پیاری تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ العلی الوہاب، یہ بہت ہی پیاری تسبیح ہے۔ الوہاب جل جلالہ کی صفت اس میں مذکور ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سلمہ بن اکوس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی دعا فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے نہ شروع فرماتے، یعنی ہر دعا کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ادا فرماتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ العلی الوہاب، میرا رب سب عیبوں سے پاک، سب سے برتر، سب سے بلند، سب سے اونچا اور سب سے زیادہ
عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم اور پیاری دعا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان، اخلاص اور عافیت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم حبلی ایمان و یقین و معافات و نیہ، اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور اخلاص نیت کی دولت اور عافیت نصیب فرما۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہیے کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ بندے کے پاس اس کی غیر کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اس کا اللہ الوہاب جل جلالہ کا دیا ہوا ہے۔